السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات ہم کریں گے پاکستان کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے۔ خاصی خبریں اور خاصے تنازعات آپ اس کیس کے حوالے سے ان دنوں آپ کی نظر سے گزر رہے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن چینلز پر بھی مسلسل اس کی کوریج کی جا رہی ہے، اور اخبارات میں بھی آپ کو نمایاں جگہ پر اسپاٹ فکسنگ سکینڈل جو کہ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں سامنے آیا، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے دو بہترین کھلاڑی اس میں ابتدا میں ان کو معطل کیا گیا، شرجیل خان اور خالد لطیف۔ بعد میں جب پاکستان واپس آ گئے سپر لیگ کھیلنے کے بعد تو شاہزیب حسن اور محمد عرفان کو بھی معطل کیا گیا، اور محمد عرفان نے جو چارجز پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان پر لگائے گئے اس کو تسلیم کیا، تو ان کو سزا بھی سنا دی گئی۔ اب کیس آگے بڑھ رہا ہے اور اس حوالے سے متضاد آپ کو بیانات بھی سننے کو مل رہے ہوں گے، ماہرین کی طرف سے بھی مختلف رائے آپ سن رہے ہوں گے۔ خالد لطیف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جارحانہ انداز میں اس کیس کو اپنے وکیل کے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر چکے ہیں، ان کے وکیل نے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ شاہزیب حسن بھی اپنا کیس لڑ رہے ہیں، شرجیل خان بھی اپنے کیس کو جو الزامات پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ان پر لگائے گئے ہیں اس کے دفاع کے لیے آگے چل رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے، اس کا اختتام کس انداز میں ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مجموعی طور پر تو پاکستان کرکٹ بورڈ پر ان دنوں خاصی تنقید اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ لوگ یوں محسوس کر رہے ہیں کہ پی سی بی کے پاس اپنے اس کیس کے دفاع کے لیے یا کھلاڑیوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے اور جو چارجز ان کو کیے گئے اس کو ثابت کرنے کے لیے مناسب یا ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اینٹی کرپشن یونٹ کے حوالے سے جو ہم باتیں ان دنوں سن رہے ہیں یا ٹریبیونل کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں، کیا واقعی وہاں پر غیر جانبداری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ آج کے سیشن میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ کھلاڑی جو کچھ ہفتے قبل تک پاکستان کرکٹ کی آنکھوں کا تارا تھے، لیکن آج وہ ایک ملزم کی حیثیت سے اسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے وکلاء سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ سابق ٹیسٹ کرکٹرز کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سپورٹس جرنلسٹ جو ملک میں ایک بڑے حصے کو سپورٹس کو کور کر رہے ہیں، ایک عرصے سے کر رہے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے شائگان اعجاز صاحب۔ السلام علیکم شائگان صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ شرجیل خان کا کیس لے رہے ہیں اور خاصا ہائی پروفائل کیس ہے۔ کرکٹ کے ساتھ جڑی کوئی بھی چیز وہ عوام کے نبض پر، عوام کے دل پر، عوام کے دماغ پر اس کا ہاتھ براہ راست ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ در حقیقت کیس کیا ہے شرجیل کے اوپر، اور جتنے بھی چارجز ان کو کیے گئے ہیں کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کیس بھی آگے بڑھ رہا ہے؟ ابتدا میں ذرا کیس کی نوعیت بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو اسپاٹ فکسنگ سکینڈل ہے یہ 9 فروری کے بعد یہ چیز منظر عام پہ آئی، اور شرجیل خان کے اوپر 5 اوفینسز کا الزام ہے، جس میں سے جو کہ اینٹی کرپشن کوڈ جو ہے پی سی بی کا 2015 کا، اس کے تحت جو اوفینسز لگائے گئے ہیں وہ 5 الزامات لگائے گئے ہیں۔ 3 الزامات جو ہیں وہ اسپاٹ فکسنگ سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی اسپاٹ فکسنگ کرنے سے اور اسپاٹ فکسنگ کرنے کے لیے ایگری کرنے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو 2 اوفینسز ہیں وہ اپروچ کا، اگر آپ کو کوئی اپروچ کرتا ہے اسپاٹ فکسنگ کے لیے اس کے نام بتانے سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ایک جو شرجیل خان کو اپروچ کی گئی الیجڈلی، ٹھیک ہے، اور ایک کسی دوسرے ساتھی پلیئر کو اپروچ کی گئی جس کا شرجیل خان کو علم تھا اور اس نے نہ بتایا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 الزامات جو ہیں شرجیل خان کے اوپر لگائے گئے، اور ان 5 الزامات کو ہم نے مسترد کر دیا، جو نوٹس آف چارج دیا اس کے جواب میں بھی، اور اس کے بعد ٹرائیبیونل کے سامنے بھی ہم ان 5 الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، 2 الزامات ایسے ہیں جو اپروچ کرنے کے حوالے سے ہیں، ایک جو خود کسی ایک کھلاڑی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس کو رابطہ کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے ساتھی کھلاڑی کو کیا گیا اور وہ یہ جانتا تھا لیکن اس نے اس کے بارے میں بھی کرکٹ بورڈ کو آگاہ نہیں کیا۔ یہ دونوں جو 3 ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ وہ 3 جو الزامات ہیں وہ بیسیکلی اسپاٹ فکسنگ کرنے سے، وہ جو اگر اینٹی کرپشن کوڈ کی ہم بات کریں تو اس کی شک جو ہے 2.1.1 2.1.2 اور 2.1.3 سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کے لیے ہیں کہ الزام شرجیل خان پہ یہ ہے کہ شرجیل خان نے
اسپاٹ فکسنگ کرنے کے لیے ایگری کیا اور اس کے بعد میچ کے اندر وہ اسپاٹ فکسنگ والا جو ایکٹ تھا وہ کیا، لیکن یہ بالکل غلط ہے اور اس چیز کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب تک اس ٹریبیونل کی کارروائی کو اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ کا جتنا بھی رابطہ رہا ہے، آپ کس طرح سے کیس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک اچھے انداز میں، مناسب انداز میں آگے بڑھ رہا ہے یا پھر تاخیری حربے؟ کیونکہ عام طور پر یہی سننے کو ملتا ہے کہ وکلاء کی طرف سے تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں، تاریخیں لی جاتی ہیں. یہاں پر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کی طرف سے تاریخیں آ رہی ہیں. دیکھیں، ابھی تک جو ٹرائیبیونل کا رویہ ہے، ٹرائیبیونل کے رویے سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں تو موقع فراہم دونوں فریقین کو ٹرائیبیونل کے اندر پروسیڈنگز میں کیا جاتا ہے، اور جو ڈیڈ لائنز ہیں، اگر پچھلی جو تاریخ پڑی وہ یہ تھا کہ کچھ ڈاکومنٹس جو تھے، اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو موبائل ڈیٹا ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ جو تھی، وہ اس کی جو کاپی ہمیں فراہم کی گئی تھی وہ لیجبل نہیں تھی، یعنی وہ پڑھنے کے قابل نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہم جواب جو ہے پچھلی تاریخ پہ جمع نہیں کرا سکے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ اس رپورٹ کو پوری طرح اس کا ملاحظہ کر کے اور اس کے بعد ہی جواب جمع کرائیں، جو کہ ہم 10 تاریخ کو جمع کرائیں گے. ٹھیک ہے. تو باقی جہاں تک اس سارے سچویشن میں پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کا رول رہا ہے، تو اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. وہاں پہ چیزیں جس طرح ہونی چاہیے تھی ہم سمجھتے ہیں اس طرح نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اور بالکل اس طرح لگتا ہے کہ آئی سی سی کے سامنے پروگریس شو کرنے کے لیے یا اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے کچھ کہانی بنائی بھی گئی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے چیزیں کرنی چاہیے تھی اس طرح سے ہینڈل نہیں کی گئی، مس مینج کی گئی. اچھا، آپ شرجیل کا کیس لڑ رہے ہیں، شرجیل خان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے؟ ابھی ہم نے کچھ سنا ہے کہ کہیں نہ کہیں خالد لطیف کے حوالے سے خالد نے تمام باتیں جو بھی ان کے علم میں تھیں یا جو بھی اس کیس سے تعلق رکھتی تھیں وہ اپنے وکیل کے ساتھ کھل کر بیان کی ہیں. شرجیل کے حوالے سے بھی آپ اس مطمئن ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وکیل اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے. تو جو باتیں شرجیل خان نے ہمیں بتائی ہیں وہی ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بالکل ہر مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے، اور یہی تفصیل جو ہے یہ شروع دن سے ہی آئی سی سی اور پی سی بی کے سامنے جو چیزیں صحیح تھی وہ بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ثبوت پی سی بی نے پیش کرنے تھے آپ کے سامنے پہلی سماعت سے لے کر اب تک، جو چیزیں آپ جس کا مطالبہ کرتے ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹریبیونل سے، اینٹی کرپشن یونٹ سے، وہ آپ کو ملتی ہیں یا اس میں بھی تاخیر ہوتی ہے؟ جی، جس طرح ہم نے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے ٹرائیبیونل سے اور اس کے لیے ہم نے ایک درخواست دی تھی، اور اس پہ ٹرائیبیونل نے ایک اسپیسیفک آرڈر پاس کیا، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹس ہمیں فراہم کیے گئے، لیکن کچھ تاخیر سے فراہم کیے گئے، جس کی وجہ سے ہم جواب ٹائم پہ جمع نہیں کرا سکے. اچھا، یہ جو تاخیر ہے یہ کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیس کی نوعیت کے اوپر، کیس کے فیصلے کے اوپر، کھلاڑیوں کے مستقبل کے اوپر؟ دیکھیں، تاخیر جو ہے اس اثر انداز ہونے سے تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو جان بوجھ کے چھپائی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہے. تاخیر جو ہے وہ تو نہ پلیئر کے لیے اچھی بات ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کے لیے اچھی بات ہے. پلیئر کے لیے تو اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ پلیئر تو چاہتا ہے، ہر پلیئر چاہتا ہے، سارے پلیئر جو اس معاملے میں انوالو ہیں، کہ وہ جلدی سے جلدی واپس کرکٹ کھیل سکیں. اور بورڈ کے بھی میں نہیں سمجھتا کہ تاخیر سے بورڈ کو بھی کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جب خالد لطیف کے کیس کی بات کرتے ہیں وہاں پر ان کا رویہ خاصا جارحانہ ہے. انہوں نے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ کے اوپر عدم تحفظ، عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا. آپ کو کیا تحفظات ہیں یا کیا شکایات ہیں؟ دباؤ کا کوئی عنصر شامل ہے، عدم تعاون کا عنصر شامل ہے، یا پھر ایک جو طاقت کا عنصر ہے، چونکہ وہ ساری کنٹرولنگ اتھارٹی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ؟ دیکھیں، اس میں جو ہمارے تحفظات ہیں، یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں یہ پی سی بی کے اینٹی کرپشن کوڈ 2015 کے تحت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی کچھ شکیں جو ہیں ان پہ ہمیں تحفظات ہیں، اور وہ آئین پاکستان اور قانون شہادت آرڈر جو پاکستان میں شہادت کا قانون ہے اس سے متصادم ہیں. اور کوڈ کے اندر ہی ایک کلوز میں، ایک شک میں یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں رائج قانون جو ہے وہ اس پہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جو
کلوزز ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ میں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرائیبیونل جو ہے جب شہادت کی ایڈمیسیبلٹی کی بات ہوتی ہے یا جس میں اسٹینڈرڈ آف پروف کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ جو پاکستان میں قانون ہے, جو پاکستان میں عدالتوں میں قوانین ہیں, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کلوزز کی تشریح کرے گی. اچھا, یہ جو پی سی بی کا اینٹی کرپشن کا سارا کوڈ ہے اور جو آئی سی سی کا اینٹی کرپشن کا کوڈ ہے, آپ نے یقیناً دونوں کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوگا. یہ دونوں آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یا دونوں میں مطابقت نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ بہت سملر ضرور ہیں, کچھ جگہ پہ ان میں فرق ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ان میں سملیرٹی ضرور ہے. مطلب آئی سی سی کا جو کوڈ جو ورژن ہے یہ 2014 میں آئی اور اسی کو سامنے رکھ کے پی سی بی نے نومبر 2015 میں اس کو اڈاپٹ کیا. تھوڑی بہت اس میں فرق ضرور ہے. پی سی بی کے کوڈ میں جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کچھ زیادہ سخت ہیں کمپیئر ٹو آئی سی سی کے کوڈ کے اندر, اور باقی جو ہے آئی سی سی کے کوڈ میں جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ یو کے کا ہوتا ہے, یہاں پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرق اس میں صرف یہ ہے کہ برطانوی اور پاکستان کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے, اچھا اس اینٹی کرپشن یونٹ کی طرف سے یا جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے پاکستان کا, یہ کس حد تک جو آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں, جو آپ نے کہا کہ سخت ہے, سخت کن معنی میں؟ سزا کے سزا زمرے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سزائیں بھی اس میں سخت ہیں. سزائیں اس میں ہر چیز کی سزا کی میکسیمم سزا جو ہے وہ لائف ٹائم بین ہے. ٹھیک ہے, لائف ٹائم بین. اس میں اگر اپروچ کا نہ بتایا جائے تو اس کی بھی جو سزا اس کوڈ میں دی ہوئی ہے وہ 6 ماہ سے لے کے لائف ٹائم بین ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایسے نہیں ہے. مطلب اپروچ اگر آپ کو کیا گیا ہے, یعنی نان ڈسکلوجر پہ بھی انہوں نے لائف ٹائم بین تک کی سزا دینے کی گنجائش رکھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کو آئی سی سی کے کوڈ میں نہیں, آئی سی سی کے کوڈ میں نہیں, اگر آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے اور آپ اس کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم 6 ماہ ہے, اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پی سی بی کے کوڈ کے مطابق وہ لائف ٹائم تک جا سکتے ہیں, حالانکہ آئی سی سی کے کوڈ میں یہ 5 سال تک ہے. اس کا کوئی ٹائم فریم رکھا گیا ہے کہ یہ کب تک سماعت اس کی مکمل کرنی ہے اور اس کو حتمی نتیجے تک لے کر کوڈ کے اندر جو کہا گیا, کوڈ کے اندر تو یہ کہا گیا کہ جب سماعت شروع ہو جاتی ہے, یعنی پریلیمنری ہیئرنگ جس دن ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد 40 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. پریفریبلی کا لفظ ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ضروری طور پہ ہو جائے, لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ 40 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا کے وقت لے لے گا کیس؟ دیکھیں, اس میں مجھے لگتا تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جلد ہو جائے گا, کیونکہ جو ٹائم لائن انہوں نے طے کی ہے اس میں ہمارے کیس کے اندر تو 15 مئی کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی, اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ تب تک ہوگی جب تک کہ چیزیں کنکلوڈ نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ فیصلہ وہ عدالت محفوظ کر لے یا سنا دے, یا وہ باقی مقدمات کا اختتام تک فیصلے کو محفوظ کر لے اور پھر اکٹھا سنانا چاہیے, تو ٹرائیبونل کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ٹرائیبونل کا اختیار ہے کہ وہ اس میں 3-4 اگر کیسز اس کے پاس گئے ہیں تو وہ یا تو اکٹھا سب کا فیصلہ سنا دے, یا پھر یہ اس کے اختیار میں ہے کہ جب بھی کسی ایک کیس کی سماعت مکمل ہو جاتی ہے اور وہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اس کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. جی بالکل, یہ ٹرائیبونل کے اوپر. اس میں یہ چیز ہے کیونکہ کچھ پلیئرز کے جو انسیڈنٹ ہے, جو ان پر الزامات ہیں, وہ ایک ہی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم شرجیل اور خالد کی بات کریں تو اس میں شاید یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ شاید اکٹھا آئے. ٹھیک ہے, ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جی سابق ٹیسٹ کرکٹر آفتاب گل نے. آپ وکالت بھی کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آفتاب گل صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم جی. گل صاحب بہت شکریہ. شائگان اعجاز جو کہ شرجیل کا کیس لڑ رہے ہیں, یہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہ اسپاٹ فکسنگ کیس کا جو حالیہ منظر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی حتمی نتیجے تک اس انداز میں پہنچے گا کہ فریقین کو کہیں نہ کہیں اس پر رضامند ہوں گے اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی, میرا پوائنٹ آف ویو ذرا شاید اور لوگوں سے مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کرکٹ بورڈ نے کیا ہے, دیکھیے ایک آپ کو خیال کرنا چاہیے, کرکٹ بورڈ خود بڑی امبیرسنگ اور مشکل پوزیشن میں آ چکا ہے. ٹھیک, وہ ان کو ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ ایک ایسے مسائل ہیں پاکستان کرکٹ کے جو پاکستان کے ملکی مسائل ہیں. اب جو کرکٹ بورڈ تو ہمارے مسائل نہیں حل کر سکتے, ہمارا انٹرنل ڈس آرڈر ہے یا دہشت گردی کے مسئلے ہیں, تو وہ جو یہ گدافی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے تو نہیں حل ہو سکتے, اور نہ ہی ان کو ذمہ داری لینی چاہیے.
انہوں نے خواہ یہ اپنے اوپر یہ وزن لے لیا ہے کہ ہم یہ سارے معاملے ٹھیک کریں گے. میں آپ کو عرض کروں پاکستان میں کوئی ٹیم شیم نہیں آنی. ٹھیک ہے. یہ بالکل بھول جائیں یہاں ہوگا میچ گجرانوالہ میں ہوگا فلانی جگہ ہوگا, یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. دن بدن حالات جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کے وہ خراب ہو رہے ہیں, ان میں انہوں نے جلد بازی کے اندر پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو وائی دے ڈڈ اٹ. دیکھیے کوئی شہادت موجود نہیں ہے ان لڑکوں کے خلاف. ٹھیک ہے. آپ ایسی عدالت لگائی ہے جو عدالت جون سی ہے, انسٹیڈ آف پروسیڈنگ فرام فیکٹس ٹو ریزلٹ, وہ ریزلٹ سے فیکٹس پہ جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے طے کیا ہوا کہ جی یہ بڑے فضول لوگ ہیں, ممکن ہے ہوں جی, مجھے کیا پتا فضول ہیں کہ نہیں, لیکن جس طرح وہ پروسیڈ کر رہے ہیں اور جس طرح کی اس کی تشکیل ہے اس ٹرائیبیونل کی, میں اس کو کیا کہوں کہ کچھ لوگ ہیں, ایک آدھا بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے دوبارہ لگا دو, دوسرا بندہ کچھ اور کر رہا ہے. میرا مطلب ہے ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں. ایک ٹیلی فون کال کیا, اس ٹیلی فون میں یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ انہیں کہا اچھا یار میں 2 گیم چھوڑ دوں گا یا مجھے تم اتنے پیسے دے دو, اس قسم کی تو بات نہیں ہے. ہاں اتنی ضرور کوتاہی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیجئے, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے نے اطلاع نہیں کی کرکٹ بورڈ کو کہ جی مجھے فلاں بک میکر نے فون کیا ہے. جس کو کہتے ہیں کرکٹ بورڈ والے کہ ہم نے ان کو لکھ کے دیا تھا کہ آپ ہمیں دیں. لیکن اس کا اتنا بڑا دیکھیے, اگر تو کوئی ایسی ریکارڈنگ پکڑی جاتی, ہیلو میں صغیر بول رہا ہوں, میں فلانا پلیئر بول رہا ہوں, یار تم ایسے کرنا, تم یہ میچ تھرو کرو تو پھر ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے. چلیں اگر ایسی بات وہ رپورٹ نہ کریں تو مجھے سمجھ بھی آتی ہے. یار لڑکوں پہ دیکھیں, یہ کوئی وکیل شکیل تو نہیں ہے, یہ لڑکے کوئی پڑھے لکھے اچھے سمجھدار بچے ہیں, میں نہیں کہنا کہ کچھ نہیں ہے, لیکن یوں ان کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑے کوآپریٹ ملزم ہیں, کوئی ان کے پاس کوئی بیٹری آف لائرز تھی وہاں پہ جنہوں نے کو فٹافٹ آپ ایک کمرے میں بلا کے ان پہ روک شوک ڈال دیا. یہ اسکیپ بورڈز نہیں ڈھونڈنے چاہیے, اور نہ ہی کرکٹ بورڈ کو کوئی گلٹی کانشیس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو رہی. بھائی وہ آپ کے بس میں تھوڑی ہے, پاکستان کی سیاسی صورتحال اس قسم کی ہے. آپ کرکٹ کا میچ کرانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کبڈی کا میچ نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ خام میں بچوں کے ان لڑکوں کی شکل میں ایک اسکیپ بورڈ آپ ڈھونڈ رہے ہیں, تو چلیں وہ ڈھونڈ لیں. اگر اس میں اگر کرکٹ بورڈ کا کوئی چرچا اور وہاں سے بڑی بیجا وہاں سے انگلستان سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ مراسی پنا اور غلامی جون سی ہمارے لوگوں میں سے نہیں گئی, وہ وہاں سے جو کہہ دیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور جو انگریز آیا تھا وہ فلانا کہہ گیا, ایسے نہیں ہے. یہ لڑکوں سے زیادتی کرنی, یہ اچھے کرکٹر ہیں, بڑے مشکل حالات میں کھیلے ہوئے. دیکھیے کوئی ٹیم یہاں آتی نہیں ہے, ہماری باہر نہیں جاتی ہے, تو بیچارے کیا کریں, خود محنت اپنی کرتے ہیں, خود اپنا کھیلتے ہیں. انسٹیڈ آف ٹیکنگ اے کمپیشنیٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیم, یہ ان کو سزا دینے میں لگے ہیں. تو بھائی وہ دے دیں سزا, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اور اس وقت وہ شروع بھی ہوئے ہیں, چینل ایسے ہیں آپ کے جن کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے. وہ کراچی سے ایک چینل ہے, کوئی اور ایک دو ہیں, وہ سارے دن بیٹھ کے مختلف سلیکٹر بیٹھ جاتے ہیں, اپنی ٹیمیں بناتے رہتے ہیں اور لڑکوں میں فیصلے صادر کرتے ہیں. بھائی میری درخواست ان سے, میں نے ایک دو کو کہا بھی ہے کہ یار ٹیمیں جتنی مرضی بنائیں, آپ سلیکشن بھی کریں, اپنے لڑکوں کو ٹاؤٹ کریں, جو مرضی کریں, پر یار جو لوگ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ ایسے نہ کریں. میں سمجھتا ہوں ہمدردی ہونی چاہیے ان لڑکوں کے ساتھ. بڑی مشکل سچویشن کے اندر اور کنڈیشن میں یہ لوگ کھیلتے ہیں, نہ باہر جا سکتے, نہ کچھ نہیں کیا کرکٹ بورڈ نے. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب آف سیزن ہوتا ہے, جب آف سیزن سے مراد ہے جب وہاں انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں کرکٹ ریگولر نہیں ہو رہی ہوتی, یہ اپنی ٹیمیں بنا کر وہاں بھیجیں, وہ ان سے کھیلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری 2-4 لوگوں سے ساؤتھ افریقہ میں بات ہوئی, نے کہا ہاں یار وی ول ویلکم دیم, لیکن یہاں سوائے اس کے کہ صبح پریس کانفرنس کر لو, شام کو کھانا کر لو, پھر ایک کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے, نواز شریف صاحب کو ملنے چلے جاؤ, السلام علیکم سر کیا حال ہے, آپ بہت بڑے پلیئر, تو کہتا آپ کا جواب نہیں ہے. مطلب یہ کیا میں یار آپ اس کا سوائے سے کہ دل کو چلے. آپ کے خیال میں ہمدردی ہونی چاہیے کھلاڑیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بہت زیادہ سخت رویہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. بہت دیکھیے, اور یا تو دیکھیے میں بتاتا ہوں, اس لیے ہمدردی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ آپ ہر چاشیدیں پڑھیں گے کہ آپ نے اطلاع نہیں کی, وہ یار نہیں کی, بھائی نہیں کی, کیا ہو گیا نہیں کی, مجھے بتائیے انہوں نے کچھ کیا ہے. دیکھیے ہمارے پاس ایک, میں اس میں خود وکیل ہوں سلمان بٹ کا, دیکھیے اس کے اندر تو یہ تھا, اس نے کہا عامر نے گیند آگے جا کے کیا, سلمان بٹ کو پوچھا, سو آن اینڈ سو فورتھ, اتنے تھے, اتنے پیسے ریکور ہو گئے, وہ فراہم ہو گئے. اور میرے بھائی اس میں کیا ہوا ہے, ایک ٹیلی فون کال کسی نے کسی کی آپ کو اس نے بتایا نہیں ہے, تو آپ اس کا اتنا بڑا آپ نے پکھنڈ بنا دیا ہے کہ روز میٹنگ ہو رہی ہیں, روز دعوے ہو رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ عدالتوں میں کام جائے گا اور یہ ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی, ان کو شرمندگی ہوگی. یہ میں مطلب کہ یہ 2 بڑے ٹاپ جو 2 میں ایک کو کہہ چکا ہوں, میں کہا ان کو عدالت میں نہ لے کے جانا,
ایسی سچویشن مت کرنا. یہ تمہیں اتنا برا گندا کریں گے, یاد رکھنا کہ تم بھول جاؤ گے سب کچھ. اس لیے گندا کریں گے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, آپ نے اب تک کس سے لوگوں سے ڈیل کیا ہے. خام خواہ یہ لڑکے پکڑے گئے ہیں یا پکڑے گئے جی, تو ایسا آپ کو میں فون کر دوں, میں بہت بڑا دہشت گرد ہوں, میں آپ کو فون کر دوں, تو میرا مطلب آپ کی کیا غلطی ہے مجھے بتائیے بھیا. آپ نے تو مجھے فون نہیں, کسی کے متعلق یہ بتا دیں کہ پلیئر نے کسی کو بک میکر کو فون کیا. اگر پلیئر نے کسی کو کیا ہے تو پھر اور بات ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آفتاب عبدل صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے. آپ کے خیال میں کھلاڑیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. ہم یہاں پر لے رہے ہیں ایک وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر اس موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کے حوالے سے شہگان اعجاز صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات ہم کر رہے ہیں اس کیس کا حتمی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اب تک کی جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں کس حد تک شفافیت نظر آتی ہے اور غیر جانبداری نظر آتی ہے. گل صاحب نے کہا جی کہ کھلاڑیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جانا چاہیے, اور اگر کسی نے فون کیا ہے, اگر تو کسی کھلاڑی نے فون کیا ہو تو اور بات ہے, اگر کوئی کسی کھلاڑی کو فون کر رہا ہے تو اس میں اس کی یہ غلطی مان لی جائے کہ اس نے اس کو رپورٹ نہیں کیا, لیکن اس بنیاد کے اوپر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گل صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, میں اس بات سے متفق ہوں. اور یہ چیز ایسے ہی ہے کہ جو کرکٹ پلیئرز ہیں جو نیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہیں وہ نیشنل ہیروز ہیں, اور کوئی بھی شخص جو ہے جب تک وہ قصوروار یا گنہگار ثابت نہ ہو جائے تو وہ انوسنٹ ہے. اور یہ پریزمپشن آف انوسنس جو ہے یہ ہر شخص کا رائٹ ہے, اور پلیئرز جو نیشنل ہیرو ہوں, نیشنل ایسٹ ہوں, ان کو تو یہ پریزمپشن آف انوسنس ایکسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس طرح گل صاحب نے فرمایا وہ بھی درست ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ان پلیئرز کے خلاف موجود ہے, یعنی ایسی ایویڈنس جو ان کو ملوث کرتی ہو کسی ایسے اوفینس میں جو کہ اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت بنتا ہو. ٹھیک ہے. سبسٹینشیل ایویڈنس سنا ہے ہم نے اب تک پی سی بی کی طرف سے. دیکھیں سبسٹینشیل ایویڈنس جسے وہ کہہ رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں شاید جانا بھی مناسب نہ ہو. ٹھیک ہے. جس کو وہ سبسٹینشیل ایویڈنس کہہ رہے ہیں اس کو بالکل ہم سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے کوڈ کے تحت بھی وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور وہ کوئی ایویڈنس ہے, اور وہ ایویڈنس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جو پلیئر شرجیل خان کو اس کسی اوفینس میں ملوث کرتی ہو. وہ ایسی ایویڈنس نہیں ہے, ایسی کوئی ایویڈنس نہیں. جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے اب تک آپ کے سامنے, آپ نے اس بنیاد کے اوپر تمام کے تمام چارجز کو مسترد کیا ہے یا صرف شرجیل کی گفتگو کے اوپر مسترد کیا ہے؟ دیکھیں جو جس طرح شرجیل کی گفتگو تھی, جب ہمیں نوٹس آف چارج دیا گیا تھا ٹرائبیونل آنے سے پہلے, تو وہاں پہ جب ہم نے مسترد کیا تھا تو ہمارے پاس ایویڈنس نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایویڈنس آ گئی ہے اور ہم اسی موقف پہ قائم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ غیر ملکی کھلاڑیوں کی ماہرانہ رائے بھی آپ شامل کر رہے ہیں اس کیس میں, شرجیل کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں اس میں میں نے پرسوں ہیرنگ کے بعد بھی اس کا اندیہ دیا تھا کہ اب جب ہم نے جواب دینا ہے تو اس جواب کے ساتھ جو ایویڈنس ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ایویڈنس پیش کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم انٹرنیشنل ٹاپ پلیئرز جو ہیں ان کو ایز ایکسپرٹ وٹنسز پیش کرنا چاہیں گے, اور انشاءاللہ ان کے نام آپ کو ہم پرسوں بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم پیش کریں گے جو کہ آ کے بتا سکیں گے کہ میچ کے اندر جو ایونٹ ہوئے ہیں, یعنی میرا کہنا کہ یہ گیند ایسی تھی, اس پہ ایسے کھیلنا چاہیے تھا, شاید اتنے معنی نہیں رکھتا. لیکن کوئی انٹرنیشنل پلیئر جس نے انٹرنیشنل لیول پہ سالوں کرکٹ کھیلی ہو اور اس کی بات کو ظاہر ہے اس کی فیلڈ ہے, اس کا وزن ہو. ٹھیک ہے. ہمیں بدر عالم صاحب نے جوائن کیا ہے, آپ خالد لطیف صاحب کے وکیل ہیں. بدر صاحب السلام علیکم. پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم بدر صاحب. جی والد صاحب بہت کم آواز آ رہی ہے, ذرا آپ اگر آواز بڑھا دیں نا تو پھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بدر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا عدم اعتماد کیوں ہے اینٹی کرپشن کے اوپر؟ آواز نہیں آ رہی صاحب. جی بدر صاحب میرا سوال سیل فون پہ کر لیجئے نا. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم دوبارہ آپ سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی رائے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اس کیس میں اگر ہم آپ دوسرے کھلاڑی بھی شامل ہیں, ایک کھلاڑی کو سزا ہو چکی ہے, محمد عرفان صاحب کو, انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. تمام کے تمام چارجز آپ کے خیال میں ایسے ہیں کہ جن کو جو شرجیل خان کے اوپر ہیں ان سب کو مسترد کیا جا سکتا ہے, یا آگے جا کر کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ایک نیا موڑ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو صورتحال ہے وہ موجودہ صورتحال تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جی. لیکن جس طرح
صورتحال ہے، مطلب اس میں جو بات جس کی طرف خالد لطیف کے وکیل جو ہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ ڈیل کرنے کے لیے، اس میں وہ کلوزز موجود ہیں، شک موجود ہے ایگریڈ سینکشن کی. میرے خیال میں شاید وہ اس شک کی طرف 5.1.12 جو ہے اس کی طرف وہ شاید اشارہ. بدر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بدر صاحب آپ کو اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بہت کم آ رہی ہے جناب، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہو رہی ہے. اچھا بدر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کا عدم اعتماد اتنا کیوں ہے اور اتنی جارحانہ موڈ میں آپ کیوں لگتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ غیر جانبداری آپ کو ٹریبیونل کی طرف سے یا اینٹی کرپشن یونٹ کی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہے اس کی طرف سے غیر جانبداری نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، ہماری جو آپ نے لفظ استعمال کیا عدم اعتماد. عدم اعتماد نہیں، اعتماد. ہم بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے پی سی بی کا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، وہ لا نہیں ہے، اس میں ٹرائل نہیں ہو سکتی. دیکھیے جس ڈاکومنٹ میں، جس انسٹرومنٹ میں آفینسز کا ذکر ہو، پنشمنٹ کا ذکر ہو، ٹرائل کا ذکر ہو، وہ قانون ہونا چاہیے، لا کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آفیشیل گزٹ میں پبلش ہو. یہ لا ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ ہیں، ڈویژنل بینچ کے ججمنٹ ہیں اس پہ. تو اس جس یعنی کورٹ کے تحت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. ایک بات یہ ہو گئی جناب. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو چیئرمین ہے پی سی بی کے، انہوں نے یہ اینٹی کرپشن ٹریبونل بنایا ہے، انہیں اختیار ہی نہیں ہے. یہ کورٹ کے تحت بنایا ہے، کورٹ کی جس کی جب آئین میں ان کا جو پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسپیسیفک پروویژن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شیل کانسٹیٹیوٹ ٹریبونل. تو ان کو کیا اختیار ہے کہ یہ ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کر دیں اور 3 حضرات جو ہے وہ سامنے آگے اور بیٹھ جائیں اور عدالت لگا لیں. تو جو ٹریبونل ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جانبداری کی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے آبجیکشن فائل کیے ہیں ٹریبونل کے سامنے کہ حضور والا آپ بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، آپ تو وہاں سے تنخواہیں لیتے رہے، مراحت لیتے رہے ہیں جناب. ایک لیگل ایڈوائزر رہے ہیں، ایک چیئرمین رہے ہیں، ایک چیف آپریٹنگ آفیسر رہے ہیں. تو انصاف کی کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے مناسب ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کچھ ہونا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب چیزیں سیٹسفائیڈ ہونی ہیں. اس لیے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی ہے پینڈنگ، اور 13 جون کو جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اور اٹارنی جنرل ہے ان کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، ان سے جواب طلب کیا گیا ہے. بالکل وہ جواب دیں. جو ہماری یہ باتیں میں نے آپ سے کی ہیں وہ سب باتیں ہم نے اپنی اس میں لکھی ہیں اپیل میں، وہ ڈویژنل بینچ ہماری سن رہی ہے. ٹھیک. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ مستقبل قریب میں بائیک آؤٹ کرتے ہیں اس ٹریبونل کا؟ دیکھیے ہم احتجاجاً حصہ لے رہے ہیں. بائیک آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فری ہینڈ دینا ہے کہ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. ہم تو ہر بات پہ انہیں ٹوکتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں جناب آپ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جناب آپ جس کوڈ کے تحت کام کر رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھیے میں کہتا ہوں اگر یہ نوٹیفائی بھی ہو جائے نا، پبلش بھی ہو جائے یہ کوڈ، یہ پھر بھی قانون ویلڈ قانون نہیں ہے. اس لیے کہ جو قانون ہے، جو آئین ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ آپ سیلف انکریمیشن کسی بھی شخص کے سٹیزن آف پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دے. ان کے کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو سیلف انکریمیشن کا ڈیفینس ہے وہ آپ کو نہیں ہے مہیا، اٹ از ناٹ اویلیبل. تو کیا آپ بتائیے آئین کے خلاف کوئی بن سکتی ہے کوئی چیز؟ یہ اگر نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیں اور گزٹ میں نوٹیفائی بھی کروا دیں، پبلش بھی کروا دیں، پھر بھی وہ اٹ از الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اب دیکھیے جو ایویڈینس ایکٹ ہے، جو قانون شہادت ہے ہمارے یہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو الزام لگائے گا وہی ثابت کرے گا اس الزام کو. ان کا کوڈ یہ کہتا ہے کہ ہم الزام لگائیں گے اور آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے. کیسی مزے کا خیز بات ہے.
ٹھیک. ایسا کبھی civilized اچھا بدر صاحب ملکوں میں کبھی ہوتا ہے آپ نے آئی سی سی کا اینٹی کرپشن کوڈ بھی پڑھا ہوگا, پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی پڑھا ہوگا. وہ زبانی یاد ہو گیا ہے مجھے پڑھ پڑھ کے. اچھا, تو دونوں میں مطابقت ہے. آپ اگر آئی سی سی کے زیر انتظام پاکستان کرکٹ بورڈ کام کر رہا ہے, اپنے ملک کے قوانین اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن ایک بین الاقوامی تنظیم بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی مطابقت نہیں ہے اور اس سے بھی میل نہیں رکھتا یہ کوڈ؟ دیکھیے جناب, ہمارے یہاں جو سپریم لا ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ یہ ہر سٹیزن کا بنیادی پیدائشی حق ہے کہ اس سے ان اکارڈنس ود لا جو ہے نا وہ یعنی ٹریٹمنٹ کیا جائے. ہمارے یہاں کا لا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا. ٹھیک ہے. ان کا کوڈ اور آئی سی سی کا کوڈ کہتا ہے کہ الزام ہم لگائیں گے اور بے گناہی تم ثابت کرو گے. ٹھیک ہے. یہ مزے کا خیز بات ہے. یہ جو ان کا کوڈ ہے یہ کوڈ نہیں ہے, یہ جرگہ ہے جناب. ٹھیک. جو یہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے. اچھا, آپ کو کوئی پیشکش کی گئی ہے؟ وہ کر لیا. آپ کو پیشکش کی گئی ہے ڈیل کی؟ ڈیل کی پیشکش بھی کی گئی ہے؟ نہیں, پیشکش نہیں کی جائے گی, لیکن جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ وہی ہیں کہ گھٹنے ٹیک دو ہمارے سامنے, کیونکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور وہ ہر چیز ریکارڈڈ ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو ہم کس بات کا جناب ان سے یعنی پیشمنٹ کریں یا ہم ان سے ایگریمنٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا بدر عالم صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے نقطہ نظر جو کہ آپ ٹرائبیونل کے سامنے بھی رکھتے رہے ہیں اس پر بھی اپنی رائے دی ہے. شائگان صاحب, آپ اس جارحانہ موڈ ان کا جو ہے یہ جب آپ پیش ہوتے ہیں ٹرائبیونل کہیں اس کے زیر اثر تو نہیں رہتا ہے؟ ان کا خراب موڈ دوسرے کیسز پر اثر انداز تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے, ہر وکیل کی یہ اپنی اسٹریٹجی ہے اور وہ اپنے لحاظ سے چل رہے ہیں, اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیگل اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ وہ ضرور لینے چاہیے, اور جو لیگل اعتراضات ہیں ہم وہ سارے لے رہے ہیں. قانونی حیثیت ہے ٹرائبیونل کی آپ کے خیال میں؟ ٹرائبیونل اس کوڈ کے تحت کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور ہم ٹرائبیونل کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی حیثیت جو ہے تسلیم کرتے ہیں, ٹرائبیونل کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں. لیکن ٹرائبیونل کا جو رویہ ہے اس پہ ٹل ڈیٹ ہمیں میں ٹرائبیونل کے رویے کی بات کر رہا ہوں, میں پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کی تفتیش کی بات نہیں کر رہا. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. مطلب رویہ تو یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے, ہماری بات سنی جاتی ہے. اگر ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, جو اعتراضات ہمارے ہیں پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ کے حوالے سے وہ اپنی جگہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروسیڈنگز پی سی بی اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت ہو رہی ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اس کی کچھ کلوزز, اس کی کچھ شکیں آئین پاکستان سے متصادم ہیں, اور جو پاکستان میں رائج شہادت کا قانون ہے, قانون شہادت آرڈر, اس کے بھی خلاف ہے. یعنی ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کی جو کلوز اس میں ہے وہ اس پہ ہمیں دباؤ بورڈ کی طرف سے دباؤ ہے شرجیل کے اوپر. دباؤ کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر لیں الزامات؟ دیکھیں, یہ دباؤ جب وہ وکیلوں, ایک چیز جو ہے کہ پلیئرز کو پہلے بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ وکیل کنسلٹ کر سکتے ہیں جب شروع میں ان کے انٹرویوز کیے گئے, اور اس وقت وہ دباؤ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. جب وہ وکیلوں کے وکلا کے پاس آ گئے تو پھر وہ دباؤ ویسے بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں رہتی, کیونکہ پھر وکیل جو ہے وہ قانونی طور پہ گائیڈ کر دیتا ہے پلیئر کو. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ وکلا کے پاس نہیں آئے تھے, جتنے بھی پلیئرز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ اس سٹیج پہ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, اس وقت دباؤ زیادہ تھا, اب وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ شائگان, آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے ان قانونی ماہرین کی جو ان دنوں پاکستان کے جو کرکٹرز اس میں ملوث پائے گئے تھے یا جن کے اوپر الزامات پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے لگائے گئے تھے, آج کل وہ ان کے ساتھ پیر بنا کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس قانونی جنگ کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کے اختتام میں پاکستان کی کرکٹ کے ہاتھ کیا آتا ہے اور پاکستان کے شائقین کرکٹ کے ہاتھ کیا آتا ہے. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے تو پاکستان کی کرکٹ کی ساکھ تو ضرور قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی خراب ہوئی ہے, مجروح ہوئی ہے, اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو اپنے ہی
ملک میں اپنے ہی ان پرستاروں کے سامنے سر جھکا کر چلنا پڑ رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے اچھا ہو، پاکستان کے کرکٹرز کے لیے اچھا ہو، اور اگر کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے غلطی